جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بیان کیا گیا کہ ابلیس آسمانوں سے فرشتوں کو ساتھ لے کر آیا اور ان فرشتوں کی مدد سے بہت سے سرکش جنات کو موت کے گھاٹ اتارا اور بہت سے اطراف عالم میں منتشر ہو گئے۔ اس سلسلہ میں رب العالمین نے تمام روئے زمین اور آسمانی دنیا کی خلافت اور جنت کی کنجیاں ابلیس کے سپرد فرمائی تھیں۔ اب ابلیس کبھی تو دنیا میں عبادت میں مصروف رہتا، کبھی ساتوں آسمانوں پر مسلح بچھاتا اور کبھی جنت میں پروردگار کی اطاعت و عبادت میں مصروف رہتا۔ اس طرح جب اس کا اقتدار مستحکم ہو گیا، اس کے دل میں اقتدار اور نفسانیت کا خیال پیدا ہوا اور وہ انانیت کا دعویٰ کرنے لگا۔ اس کے دل میں یہ خیال بس گیا کہ نعوذ باللہ اگر خداوند قدوس کو کوئی نقصان پہنچے تو اس کا قائم مقام میں ہوں گا اور زمین و آسمان میں میرا اقتدار ہوگا۔ اس کے خیال کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عرش مجید کے نیچے اس کا تخت یا منبر بچھایا گیا تھا۔ ابلیس کے دل میں یہ خیال تھا کہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کے بعد وہی واحد ہے جو اس ذمہ داری کا اہل ہے، اور اگر اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری کسی اور کے سپرد کی تو وہ مزاحمت کرے گا، کیونکہ تمام علمی اور عملی کاموں میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اتفاقاً انہی دنوں فرشتوں کی ایک جماعت نے لوح محفوظ پر دیکھا کہ مستقبل قریب میں اللہ رب العالمین کا ایک مقرب بندہ روندہ درگاہ ہوگا اور اس پر مسلسل لعنت کی جایا کرے گی۔ فرشتے جب لوح محفوظ پر یہ دیکھ کر واپس ہوئے تو رنج و ملال کا اثر ان کی پیشانیوں سے ظاہر تھا۔ جب ابلیس نے ان کی یہ کیفیت دیکھی اور رنج و ملال کا سبب معلوم کیا تو انہوں نے ساری بات بتائی۔ یہ سن کر ابلیس نے کہا کہ یہ بات تو مجھے برسہ برس سے معلوم ہے، لیکن میں نے کسی کو بتایا نہیں، کیونکہ اس بات سے میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم کو بارگاہ الہی میں دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہم کو اس مصیبت سے محفوظ فرما دے۔ ابلیس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ ان کو اس مصیبت سے محفوظ فرما دے۔ دعا کے وقت اس نے صرف فرشتوں کے لیے ہی دعا کی اور اپنے آپ کو اس زمرہ میں شامل نہ کیا، کیونکہ تکبر اور غرور کی وجہ سے اس کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ وہ تو اس زمرہ میں آتا ہی نہیں ہے۔ اس موقع پر اس کے دل میں یہ خیال تک نہ پیدا ہوا کہ وہ خشوع و خضوع سے اپنے لیے بھی دعا کر لے۔ اس تکبر کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود ہی اس سزا کا مستحق قرار دیا گیا۔ ایک مرتبہ ابلیس جنت میں گیا، وہاں اس نے دیکھا کہ کاتن قضاء و قدر نے وہاں یہ لکھا ہے کہ عنقریب اللہ رب العالمین اپنے ایک ایسے بندے کو جس پر اس نے انعام و اکرام کی بارش فرما رکھی ہے، اس کو زمین سے آسمان پر بلائے گا اور جنت کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا اور اس کو بعض امور پر اطلاع دی جائے گی، لیکن وہ احکام الہی کو نہ مانے گا اور نہ ان پر عمل کرے گا۔ ابلیس نے جب ان کلمات کو پڑھا تو جنت میں 1000 سال تک مصروف عبادت رہا، اور دوران عبادت ایسے شخص پر جو فرمان الہی کا منکر ہوا تھا مسلسل لعنت کرتا رہا، لیکن اس کو یہ خیال بھی نہ ہوا کہ وہ اپنا جائزہ لے کہ ان حرکات کا وہ خود ہی مرتکب ہو سکتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے اوپر ہی لعنت بھیجتا رہا۔ ایک اور روایت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ عزازیل نے لوح محفوظ پر یہ لکھا دیکھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دیکھ کر اس نے اللہ رب العالمین سے دریافت کیا کہ اے باری تعالیٰ یہ شیطان رجیم کون ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہمارا ایک بندہ ہے جس کو ہم نے انواع و اقسام کی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن وہ ان نعمتوں کے ملنے کے باوجود میری نافرمانی کرے گا، لہٰذا میں اس کو ذلیل و رسوا کروں گا۔ ابلیس نے عرض کیا، اے الہ العالمین مجھے بھی دکھا دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ تو اس کو دیکھے گا۔ بعض عارفوں نے فرمایا کہ شیطان ہلاک و تباہ نہ ہوتا اگر اس کو اپنے نفس کا خیال ہوتا اور وہ اپنے لیے دعا کر لیتا، لیکن اس نے اپنے جائزہ کی بجائے یہ کہا کہ میں اس نافرمان کو ختم کر دوں گا، لیکن دعا کی بجائے اس نے یہ کہا کہ اے اللہ اس کو مجھے دکھا دے تاکہ میں اس کو ہلاک کر دوں، جو غرور و تکبر کی غمازی کرتا ہے، اور یہی ادا بارگاہ الہی میں ناپسند ہوئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ابلیس نے اپنے متبعین کے ساتھ جو خطۂ زمین پر مقیم تھے اور اپنی زندگی پر مطمئن تھے، یہ یقین کر چکے تھے کہ اب انہیں اس دنیا میں باقی رہنا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس بات کو بلا بیٹھے تھے کہ سوائے باری تعالیٰ کے کسی کو بقا حاصل نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں خطاب الہی ہوا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خطۂ زمین پر اپنا نائب مقرر کرنا چاہتا ہوں۔
اس لیے ملائکہ، ابلیس اور اس کے لواحقین نے خیال کیا کہ اس کے مصداق وہی لوگ ہوں گے، یعنی جنات۔ لہٰذا انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا تو ایسی قوم میں اپنا نائب بنائے گا جنہوں نے زمین کو فتنہ و فساد سے بھر دیا ہے اور وہ قتل و خونریزی کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں۔ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح و تقدیس اور تمجید کرنے والے ہیں۔ جواب الہی ملا، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ باتیں جانتا ہوں جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ جب حق تعالیٰ نے انی اعلم ما لا تعلمون فرمایا تو فرشتوں نے اپنے جواب کو گناہ تصور کیا اور انہوں نے ایسی بات میں دخل اندازی کی جس کے سلسلہ میں وہ اہل اور مجاز نہ تھے، لہٰذا اس پاداش میں 7 سال تک کرسی کے گرد مصروف طواف رہے اور دوران طواف ان کی زبانوں پر یہ کلمات جاری رہے، اے اللہ، ہم حاضر ہیں، اپنی غلطی پر عذر خواہی کرتے ہیں، طلب مغفرت کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ خداوند کریم نے ان کے اس عمل سے خوش ہو کر ان کو اجر و ثواب عطا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد خدائے بزرگ و برتر نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ ملائکہ نے حکم کی تعمیل میں سر خم کر دیا۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سر سجدہ میں جھکایا، اس کے بعد میکائیل علیہ السلام نے، اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام اور ان کے بعد اسرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ ان مقرب فرشتوں کے بعد تمام ملائکہ سر بسجود ہو گئے۔ ہر فرشتے کو اس کے منصب کے مطابق اعزاز و اکرام کے ساتھ نوازا گیا۔ جناب جبرائیل علیہ السلام کو وحی کا امین بنایا گیا، رزق الہی کے خزانوں کی کنجیاں میکائیل علیہ السلام کے سپرد ہوئی اور قلم کرم سے پیشانی اسرافیل پر قرآن کریم لکھا گیا۔ جناب اسرائیل علیہ السلام کو مخلوق کو خالق کے درمیان ملاقات کا واسطہ بنایا گیا اور باقی تمام فرشتے منشور عظمت کی عزت افزائی کے حقدار قرار پائے۔ فرشتوں نے یہ تمام اعزاز و اکرام حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت گزاری کی وجہ سے حاصل کیا، لیکن اس موقع پر عزازیل نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور روندہ درگاہ ہوا اور اس پر رب نے لعنت مسلط کر دی۔ جب ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو 100 سال تک سجدہ میں رہے۔ ایک اور روایت کے مطابق 500 سال تک سجدہ میں مصروف رہے۔ جب ملائکہ نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ عزازیل کھڑا ہوا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے اور اس کی فرشتوں والی صورت تبدیل ہو کر پرانی حیت یعنی جن کی شکل پر ہو گئی ہے۔ جب فرشتوں نے اس کی قبیح اور مسخ شدہ شکل کو دیکھا تو ایک اور سجدہ بارگاہ احدیت میں شکر گزاری کے طور پر ادا کیا۔ اس دن سے 2 سجدے مقرر کر دیے گئے اور نماز میں ہر رکعت میں 2 سجدے اسی واقعہ کی یادگار ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابلیس سے دریافت کیا کہ اے لعین، تو نے میرے نائب کو سجدہ کرنے سے انکار کیوں کیا؟ اس سوال کے جواب میں ابلیس نے کہا، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، میری پیدائش آگ سے ہوئی ہے جبکہ جناب آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اس منکر لعین نے یہ خیال قائم کر لیا کہ وہ آدم علیہ السلام سے بہتر ہے اور غلطی کا شکار ہو گیا۔ جس نے تواضع کی اس کو اللہ تعالیٰ نے رفعت عطا فرمائی اور جس نے تکبر کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ اس دن سے اس کا نام عزازیل سے ابلیس ہو گیا۔ جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو لباس کرامت اور پیشانی کا خلعت اس سے چھین لیا گیا اور عالم بالا کے فوائد اور حق تعالیٰ کی دی ہوئی سعادتیں اس سے چھن گئی۔ اس کا مقام قرب و جنت نکال کر زمین پر اس کو ڈال دیا گیا اور اس سے ملکوتی حسن چھین کر قبیح صورت میں مبتلا کر دیا گیا۔ اس کا حسن و جمال تمام فرشتوں سے زیادہ تھا۔ اس کے پر نورانی اور موتی پروئے ہوئے تھے۔ ابلیس کو ہر آسمان پر مختلف القابات سے پہچانا جاتا تھا۔ عرش عظیم کے گرد فرشتوں کے ساتھ طواف کرتا اور خادمان بہشت کے ساتھ جنت کی سیر کرتا۔ ان تمام اعزازات سے ابلیس کو محروم کر کے مقام قرب سے دور کر دیا گیا۔ سب سے پہلے اس پر جس نے لعنت و ملامت کی وہ جناب جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام نے بالترتیب اس کو روندہ درگاہ کیا۔ اس کے بعد 7ویں آسمان سے اور آسمانی دنیا تک کے فرشتوں نے لعنت کے پتھروں سے سنسار کیا۔ فرشتوں کے فیض صحبت اور آسمانی طبقوں کی سکونت سے محروم کر دیا گیا۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ کا وعدہ ہے کہ میں نیکوں کو اجر ضرور دوں گا،
میں یہ اجر دنیا میں ہی چاہتا ہوں۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنی عبادت اور ریاضت کے صلہ میں طویل عمر کی درخواست کی، جیسا کہ سورۃ حجر کی آیت 37 اور 38 میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی ابلیس نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے تب تک موت نہ آئے جب تک اولاد آدم کا آخری فرد بھی اس دنیا سے نہ اٹھا لیا جائے۔ ابلیس کی خواہش پوری کر دی گئی۔ اس کے بعد ابلیس نے کہا، مجھے طاقت دے کہ میں تیرے بندوں کو راہ حق سے بھٹکا سکوں۔ اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ تم میرے نیک بندوں کو کبھی گمراہ نہ کر سکو گے۔ تیرا وار صرف ان لوگوں پر چلے گا جن کا ایمان کمزور ہوگا، اور ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ ابلیس نے ایک اور خواہش ظاہر کی کہ میری اولاد بہت زیادہ ہو اور ان کی عمریں طویل ہو تاکہ میں اولاد آدم کو بھٹکا سکوں۔ ابلیس کی یہ خواہش بھی پوری کی گئی۔ ابلیس نے کہا، میری یہ خواہش ہے کہ میں کسی کا بھی رنگ روپ اختیار کر سکوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، تیری یہ خواہش بھی پوری ہوئی، لیکن تو کبھی بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت اختیار نہ کر سکے گا۔ قصہ مختصر یہ کہ ابلیس جب روندہ درگاہ اور مردود بارگاہ کر دیا گیا تو اس طاق میں رہا کہ آدم علیہ السلام کو بھٹکا کر احکام خداوندی کی خلاف ورزی پر مجبور کر سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے بارے میں انشاءاللہ اپنی آنے والی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا رشتہ داروں اور دوستوں احباب کا خوب خیال رکھیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں شیطان کے شر سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور غرور و تکبر اور حسد سے ہمیں ہمیشہ بچائے رکھے، جو عزازیل کو ابلیس لعین بنانے کی وجہ بنا۔ آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں، اور آئندہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔